بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن 2024 الیکشن ہونے سے بھی پہلے متنازع تھے، الیکشن ہونے کے بعد بھی متنازع ہیں، رزلٹ آنے کے بعد بھی متنازع ہیں اور ابھی تک متنازع چلتے آ رہے ہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ مثلا کہ اس الیکشن پہ سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس پہ خرچہ کتنا ہوا اور اس کی ذمہ دار کون ہے، اور جو ذمہ دار کیا ان کو سزائیں دی جائیں گی یا ان کو پھر بھی مٹی پاور پروگرام چلے گا۔ تو اس الیکشن پہ تقریباً اس غریب قوم کا 100 ارب روپے خرچ ہو گیا ہے، اور 100 روپے خرچ ہونے کے باوجود فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے اس الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے یعنی کہ بلے کا ایسا پیچھا کیا کہ پورا جیز کا سامان بانٹ دیا۔ اس نے یعنی 90 دن کا الیکشن وہ تخیر میں ڈالا، آئین و قانون کی دھجیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد اس الیکشن کو جو 4 سے 5 سال بعد ہوتا ہے 6 سال پہ لے گئے اور مختلف حربے استعمال کرتا گیا، آئین کو توڑتا گیا، قانون کو توڑتا گیا، اور اس کو سپورٹ کرنے میں سب سے افسوس کی جو بات ہے نا، وہ عدالتوں نے بھی ساتھ دی ہے۔ بجائے اس چیز کے آئین توڑے، قانون توڑے، ملک کا پیسہ برباد کرے، اس چیز کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ بجائے سزا دینے کے 100 روپے معمولی رقم نہیں ہے، اس کے بعد اس کو اتنا اختیار دے دیا، اب سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اس کا جیسے الیکشن ہوئے، الیکشن رات کو ایک پارٹی یعنی جیت رہی تھی اور اتنی شدت سے جیت رہی تھی کہ الیکشن روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ایسا ہم نے وہ کوئی اپنا انٹرنیٹ کا سسٹم کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا انٹرنیٹ بند ہو، جو بھی بند ہے، اس کا رزلٹ ہم آدھے گھنٹے کے اندر دے دیں گے۔ آپ کو پتہ سارا دن انٹر بند رہا، فون بند رہے، اس کے بعد ایک پارٹی کو مکمل طور پہ کام بھی نہیں کرنے دیا، نہ اس کو پولنگ ایجنٹ تھے، سب کچھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مسئلہ بلے بلے تھی، ہر چیز پہ ان کو سہولت حاصل تھی۔ لیکن ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے کہ میرے خدا کی تدبیر ہوتی ہے، اور سب سے بہتر تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور ظلم اتنی دیر نہیں چلتا، آخر ظلم کی رات اندھیری ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور سب طاقتور نے سمجھا تھا کہ شاید ہم اس ظلم کر کے سب چیز کو دبا لیں گے، اور اس کے بعد اس پہ جتنے کیس بن چکے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے، طاقت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اصل مقصد طرف آتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ جو 4-5 دن میں بھی مکمل نہیں ہو سکے، جو لوگوں کو 45 فارم دیے گئے اس کے مطابق انہوں نے بہت سارے لوگ جو تھے اس میں جیتے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا جی ہم جیت چکے ہیں، رات کو ٹی وی پہ بھی جیت رہے تھے۔ 50-50 ہزار کی لیڈ تھی، یعنی جیسے ریحانہ ڈار کی ہوگی، یاسمین راشد کی ہوگی، اس کے بعد اپنا بہت سارے اور دوست ہیں کراچی کے، لاہور کے، اسلام آباد شعیب شہین صاحب ہو گئے، یعنی یہ لوگ ایک لیڈ سے جیت رہے تھے۔ لیکن جب صبح رزلٹ آیا تو ساری لیڈ جو شکست میں بدل گئی۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ کی اپنا طرف رجوع کیا، سلمان اکبر راجہ بھی جس میں شامل تھے، تو ہائی کورٹ نے جناب وہ پہلے تو رکھا، پھر بعد میں فیصلہ دیا آپ الیکشن کمیشن کی طرف جائیں۔ اگر الیکشن کمیشن کے نے صاف شفاف الیکشن کرانے تھے تو اس کے بعد تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے تو آپ نے آگے بھیج دیا، یعنی جس نے پہلے انصاف نہیں کیا آپ نے پھر بھی اس کو دوبارہ کھڈے میں سب کو گرا دیا کہ نہیں جو بھی اس کھڈے میں گرو، اس سے تو انصاف کی توقع نہیں تھی۔ تو اس لیے نظام ابھی سارا جو ہے نا وہ سارا جام ہوا پڑا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا نظام ہے، اس ملک کو جڑی عوام ہے نا، اب اس نے اپنا سائلنٹ طریقے سے ایک ووٹ ڈال دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے یہاں فلاسفر بیٹھے تھے، ٹیموں میں بیٹھے بڑے بڑے کہتے ہیں یہ ایک بڑی سائنس ہوتی ہے، آدھا الیکشن کے دن میں سب ہوتا ہے، اس میں ایک ایم پی کے لیے 3000 بندے چاہیے ہوتے ہیں، کنوینس چاہیے تھے، نان پکوڑے چاہیے ہوتے ہیں، سب کچھ چاہیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ یعنی پولنگ ایجنٹ بھی دوسری پارٹی کے، نان کی میں بھی ان کے پارٹی کی، عوام خاموشی سے ہے، کوئی نعرے نہیں لگا، انہوں نے اپنے منتخب جو نمائندہ ہے اس کو ووٹ ڈال دیے۔ اور اب ووٹ کی توہین نہ کیجیے، یعنی ووٹ کی توہین سے مراد ہے پورے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، پورے اپنا پاکستان کے لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ توہین نہیں چلے گی۔ اور جتنے مبصرین ہیں انٹرنیشنل لوکل جتنے بھی سب، اب آسٹریلیا کا دل سب نے کہہ دیے، انہوں نے کہا جی اب یہ ایک پارٹی جو جس کو آزاد کا تعلق آزاد نہیں ہے، کہ وہ جب فارم جمع ہوتا ہے اس پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں کسی پارٹی کی طرف سے، انہوں نے وہاں پہ لکھا پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بے شک سمبل چھین لیا تھا۔
جہیز دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹی ون کی ہے، پنجاب میں بھی اور اس KPK میں بھی، اور اس کے بعد سندھ میں بھی ان کی سیٹیں چنی گئی۔ تو لہٰذا بہت سارے اب جتنے بھی لوگ ہیں اپنا جماعت اسلامی کے ہیں یا جو پگارو صاحب سب نے کہہ دیا کہ جی ہم فوج سے تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہ 2 سیٹیں بھی ان کو واپس دے رہے ہیں۔ تو سب کو سمجھ آ رہی اس کے پیچھے کون کارفرما ہے، کون چاہ رہا ہے، لیکن انہوں نے ان سے کیا لینا ہے؟ عوام کی ایک نمائندگی ہونی چاہیے، عوام نے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کی جو اصل سیٹیں ہیں وہ عدالت جو ہے نا اس کی پشت پناہی نہ کرے۔ اگر ان کے پاس فیصلے ہیں، اگر فیصلہ الیکشن کمیشن کرنا ہوتا نا تو پھر عدالت آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدالت بھی اپنا جو ہے نا وہ کام پوری طرح انجام دے، کیونکہ وہ بھی قوم کے فیصلوں سے عدالتی نظام بھی چلتا ہے، الیکشن کمیشن چلتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو یہ بربادی کی اس ملک کی، آئین توڑا ہے اور پاکستان کے الیکشن کو ڈیلے کیا، اور اس کی وجہ سے ساری یہ واقعے پرچے سب الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا طاقتور حلقوں سے، اقتدار اعلیٰ سے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک کام کریں، الیکشن کمیشن کو بھی کٹہرے میں لائیں جس نے ملک اور قوم کا پیسہ بھی برباد کیا، ٹائم بھی برباد کیا، اور یہ ساری ظلم و ستم کی جو کہانی رقم کی اس کا وہ ایک بندہ ذمہ دار ہے۔ اور عدالتوں سے بھی درخواست ہے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کرنا، آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ تو نہیں کریں گے تو پھر ابھی تو 150 پہ پھر 60 پہ چلی جائے گی، لیکن اللہ کو تو سب نے جواب دینا نا، دنیا فانی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ملک کے لیے جیو، پاکستان کے لیے جیو، اور اسلام کے لیے جیو، نہ کہ اپنے لیے جیو، نہ کہ غیروں کے لیے جیو۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔